بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عباس تیرے ذکر کی تاثیر ہے عجب، ہم ذکر سنتے سنتے وفادار ہو گئے۔ 3 دن کی بھوک پیاس تنہائی، سروں کے کٹ کر نیزے پر چڑھ جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا قید ہونا، ان سب کے درمیان ایک مرد مجاہد غازی عباس علمدار کی امام حسین سے وفا کے بارے میں سن کر آپ کا کلیجہ باہر آنے لگ جائے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عباس سے یہ کہتے تھے، عباس حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے اور تو اس علی کا بیٹا ہے، کبھی بھی تو اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے بیٹا وہ کرتے رہنا۔ 10 محرم کے دن ہر ایک شہید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں شہادت کا جام پیتا رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسہ رسول کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں مجھے جنگ کی اجازت دے دو میرے آقا، اس غلام کو بھی اجازت دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ ناظرین، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی امام حسین سے مل کر باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے ہوئے غازی عباس کے پاس آئی تو فرمانے لگی، چچا میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری پیاری آقا زادی، میرے آقا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ بی بی سکینہ کہنے لگی، بابا چچا کو اجازت دو کہ نہر سے پانی لے کر آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غازی عباس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن زینب آپ کو اجازت دیتی ہے تو چلے جانا۔ حضرت غازی عباس اور بی بی سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں تو فرماتے ہیں، سلام ہو رسول خدا کی نواسی پر۔ بی بی سکینہ جیسے ہی باہر آئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر ایک غلام کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا، بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی، زندگی بھر اس غلام نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس حکم کرو۔ حضرت عباس رو کر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، 3 دن سے قیام گاہ میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیں کہ میدان میں جا کر پانی لے کر آئے۔ جیسے ہی غازی عباس نے یہ فرمایا، بی بی زینب زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت عباس نے کہا، اے میری آقا زادی آپ کیوں رو رہی ہو؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی، کوفہ اور شام کی گلیوں میں تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کر پھرایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا، اے بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ لیکن آج وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں قیدی بھی بنوں گی اور لوگ مجھ پر پتھر بھی ماریں گے۔ جیسے اجازت ملی حضرت عباس مشکیزہ لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، فوج یزید بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے چلوں میں پانی بھرا اور پھر پانی کو دیکھا، پھر خیمے کو دیکھا، معصوم سکینہ حضرت اصغر کی پیاس کو دیکھا، پھر پانی کو نہر میں واپس پھینک دیا، مشکیزے کو بھر کر خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ شمر عمر بن سعد نے دیکھا تو کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، حسین اور حسین کے خاندان کو تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ کچھ سپہ سالار چھپ گئے اور کچھ حضرت عباس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ غازی عباس مشکیزے کو لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید حضرت عباس کی طرف تیر چلانا شروع کر دیتی ہے۔
بس عباس کی صرف یہی تمنا تھی کہ کیسے بھی یہ مشکیزے کا پانی حضرت سکینہ تک پہنچا دوں۔ تیر کی بارشوں میں حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کر وار کیا، غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے مشکیزے اور علم کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کر دوبارہ وار کیا اور مولا عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ بس حضرت عباس اس مشکیزے کو سنبھال کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چہرے پر تیر لگنا شروع ہو گئے۔ ایک تیر مشکیزے پر لگا اور مشکیزے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس خیموں کی طرف منہ کر کر فرمانے لگے، میرے مولا مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں ایک ظالم حضرت غازی عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ حضرت غازی عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے حضرت عباس کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میں اپنی شہزادی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں کہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ اتنے میں حضرت عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا، آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عباس میرے بھائی حکم کرو۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج میں اس دارے فانی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آج بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا اگر زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ کا خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے میں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہ دیتا اگر اس غلام کے پاس بازو ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ غازی عباس نے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب ایک میری بھی خواہش ہے، پوری زندگی تو مجھے مولا حسین آقا حسین کہہ کر بلاتا رہا، عباس آج مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ غازی عباس مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور چیخ کر روتے ہیں اور فرماتے ہیں، میری ماں مجھے معاف کر دینا کہ یہ غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے۔ بس غازی عباس دارے فانی سے دارے بقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ بس یزیدی فوج خوشی سے جھوم جاتی ہے اور جب کربلا میں امام حسین بھی شہادت کا جام پی چکے، سروں کو کاٹ کر نیزوں پر سوار کیا جا رہا تھا۔ سب کے سر نیزوں پر سوار کیے، غازی عباس کا سر جس نیزے پر سوار کرتے جھٹ سے نیچے گر جاتا۔ یزید کا لشکر حیران ہو گیا کہ سارے سر نیزے پر ہیں، سارے سر نیزے پر کھڑے ہیں، یہ سر کیوں بلند ہے؟ تو امام سجاد سے پوچھنے لگے۔ امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، چچا عباس یہ ظالم پوچھتے ہیں تمہارے چچا عباس کا سر نیزے پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ چچا عباس کے سر سے آواز آئی، مولا سجاد میری آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی بھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔